یہ جو ہمارا گراؤنڈ ہے کہ ایکیوز جو ہے وہ حبس بجا میں رہتا ہے، اس کی بابت اس کے فون جن کے قبضے میں ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو ایک کراس ایگزامینیشن سے دکھانا چاہتا ہوں. اس کراس کو پڑھنے سے پہلے آئی تھنک اگر آپ 144 پہ جو پیج ہے وچ از پارٹ آف دی ڈیجیٹل فورینزک رپورٹ اور اس کے بعد وہ کراس ہو رہی ہے، تو پہلے اگر میں وہ دکھا دوں آپ کو 144 مائی لارڈ. اینڈ دس از دا کیس ان موسٹ آف دیز کیس. یہ ڈیجیٹل فورینزک انالیسز رپورٹ جو انہوں نے لگائی وہاں، اس کا ایک پیج ہے صرف، اور یہ سیکیورٹی اینڈ لاگ ان کی ایک لسٹ پرووائڈ کرتا ہے جو فیس بک کا پلیٹ فارم خود مینٹین کرتا ہے. اٹ ناٹ اونلی شوز دی لوکیشن ویئر دی پرسن یوزر اونر آف دا فون واز یوزنگ اٹ، آلسو شوز دی اسپیسیفک ڈیوائس یوزڈ فار logging into his social media account. اب یہ مائی لارڈ ٹوٹل 11 انٹریز ہیں جو شو کرتی ہیں. اگر ہم باٹم سے اس کو سٹارٹ کریں اوپر دیکھنے کے لیے تو یہ ساری انٹریز ہواوے پی اسمارٹ 2019 ماڈل فون کی ہیں، جو کہ اس کیس میں سیزر میمو کے تھرو ایکیوزڈ کے اوپر ریکور بھی کیا گیا. بٹ اگر ہم سیکنڈ لاسٹ انٹری مائی لارڈ دیکھیں ٹاپ سے سیکنڈ انٹری اگر دیکھیں تو یہ ہواوے پی اسمارٹ شو کرتا اینڈرائڈ شو کرتا ہے وچ از اے ڈفرنٹ ڈیوائس دین دی آل دی ڈیوائسز بلو اٹ. اور پھر ٹاپ پہ ونڈوز پی سی شو کرتا ہے جو کہ بظاہر ایف آئی اے کی لیب میں ان کا اپنا ڈیسک ٹاپ ہے جس میں وہ کنیکٹ کرتے ہیں، لاگ ان کرتے ہیں فورینزک کرنے کے لیے. اور یہ بے تحاشا کیسز میں یہی پایا گیا کہ اللیجڈ ملزم کی ڈیوائس کے علاوہ کسٹڈی کے دوران، اس دورانیے میں جب وہ ایف آئی اے کسٹڈی میں تھا، اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کسی اور ڈیوائس میں بھی لاگ ان ہوا. اب یہ بظاہر وہ حبس بجا والا ٹائم ہے جس کے اندر ملزم کہ گھر والے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، لوکل تھانوں میں اغوا کا پرچہ ہے، اس وقت تک وہ ایف آئی اے کی کسٹڈی میں بظاہر شاید نہیں ہے، نہ اریسٹ ڈالی گئی ہے، مگر اس کا فون کہیں اور لاگ ان ہوتا ہے. اور پھر اس کے اوپر سوالات کیے گئے کراس ایگزامینیشن. مائی لارڈ اسٹارٹ ہوتا ہے 153 سے، بٹ آئی وانٹ ٹو ٹیک مائی لارڈ ٹو پیج 155. کچھ لائنیں مائی لارڈ میں اوپر سے پڑھ دیتا ہوں. It is correct, my lord, this is the sixth line from the top. It is correct that exhibit PJ shows device login record which shows 10 entries. The bottom 8 entries are from the device Huawei P Smart 2019 exhibit P11 allegedly recovered from the accused, but the 9th entry is of another Android device followed by Windows PC, which is the desktop PC of Syed Javed Hussain, technical assistant. Volunteers that the technical assistant might have used the credentials to log in from an Android device due to some problem with internet connectivity issues. اس کیس کا کیا فیصلہ ہوا؟ Well, death penalty to all 5 accused. And for all the other sections like section 11 PICA, 295A and B, maximum penalty. Even with fines, maximum fine. We requested for the provision of record pertaining to ownership details of the SIMs allegedly recovered from the accused person. However, I do not know as to whether said record was made part of the judicial file or not. It is correct that today, after perusal of the judicial record, the same is not available. نہ یہ فیس بک اکاؤنٹ ان کے نام کے مائی لارڈ، نہ ان سمز کی اونرشپ ان کے نام، نہ ان فون کی بابت کوئی رسید یا اونرشپ کی یہ جو سیلولر ڈیوائس ہے وہ بھی کہاں سے خریدی گئی ہے انہوں نے یا نہیں. تینوں چیزوں میں سے کچھ نہیں ہے. اچھا، سم کے ایویڈنس نہیں ہے. اور یہ جو فیس بک پیج ہے یہ اس کا نہیں تھا؟ نہیں مائی لارڈ، ان کے نام کا ہی نہیں ہوتا مائی لارڈ. نہیں، فیس بک پیج اونر تو کوئی ہوئے گا نا. جی مائی لارڈ ہے، ریحان چودھری نام کا ہے. somebody else. جی مطلب اگر اس کا نام، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا اس وقت پروسیڈنگز میں، لیکن اگر میں فار ایگزامپل ایکیوزڈ ہوں
تو ہادی علی چٹھا نام کا فیس بک اکاؤنٹ میرے پہ ریکور نہیں ہوگا, میرے پہ احتشام نام کا ہوگا. مطلب میرے پہ جو ریکوری ہے وہ بنایا جائے گا کہ میں نے کس اکاؤنٹ سے بلاسمی کمٹ کی ڈیجیٹلی آن لائن, وہ میرے نام کا نہیں ہوگا. پھر کیسے کیا آپ؟ مرڈ ایسی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے the sole evidence is recovered from them, وہ کہتے ہیں ہم نے ان سے برآمد کیا تو اس لیے ان کا ہے, اس کے علاوہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اور میں نے یہ سوال کیا ہے فورینسک ایکسپرٹ سے کہ کیا آپ کے پاس یہ ٹولز نہیں تھے کہ آپ سی ڈی آر سے یا موبائل ٹاور سے شو کر سکتے کہ ہاں یہ چاہے اس کے نام کا نہیں ہے مگر یہ استعمال کر رہا تھا اس گھر میں رہتا ہوا, یہ انٹرنیٹ یوز کرتا ہوا. تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس ٹولز ہیں بٹ میرے اسکوپ میں نہیں تھا, تو اس لیے میں نے اس پہ کوئی ایویڈنس نہیں دیا. اس کی ڈیوائس سے یہ تصویریں نکلی ہیں, اس کے ڈیوائس سے یہ فیس بک پروفائل کہتے ہیں کہ ہمیں لاگڈ ان پایا گیا, جو کہ میرا کیس ہے کہ حبس بجا میں اس کے فون میں لاگ ان کیا گیا. اچھا, لاگ ان اس نے کسی اور کے فیس بک پیج پہ کیا, اپنا فیس بک پیج تو نہیں ہے اس کا؟ اس کا اپنا نہیں ہے, کسی اور کا فیس بک پیج ہے, وہاں پہ لاگ ان کیا اس نے. پروسیکیوشن کا کیس یہ ہے کہ یہ اس کا ہے چاہے اس کا نام نہیں ہے, کہ فیس بک پیج بھی اس کا ہے. اس کا ہے. تو اس کے لیے ایویڈنس کیا انہوں نے پروڈیوس کیا؟ کوئی ایویڈنس پروڈیوس نہیں کی اپارٹ فرام دی ریکوری, دی الیجڈ ریکوری. بھائی چٹا صاحب مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ. میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں. اگر آج میں اپنے فون سے اتفاق سے یا دانستگی سے ایک فیس بک اکاؤنٹ کو اپروچ کر لیتا ہوں, اس کو لاگ ان کرتا ہوں, رائٹ, اور وہ میرا نہیں ہے آپ کا ہے جی, اور اس پہ بلاسفیمس کنٹینٹ ہے جی, تو کیا میرے لاگ ان ہونے پہ بھی آفینس ہوئے گا؟ آپ کو گرفتار کیا جائے گا اور آپ سے برآمدگی شو کی جائے گی کہ یہ اصل میں میرا نہیں تھا, آپ کا ہی تھا. کیا فیس بک اکاؤنٹ بھائی شو کیسے کی جائے گی؟ فیس بک کے تو کریڈینشیلز وہ فیس بک بتاتا نہیں ہے کہ اس کا. My lord, they don't write in most of these cases. The FIA never writes to Facebook to get the details, to get the credentials or account information. Nothing is. This has come up in many cross-examinations during trial, and in most of the cases they have not even made the effort to reach out to Facebook to ask them that are these the credentials for this account. No, but how is it proven that this is the Facebook of this person? It's not. It's not proved. It's not, and yet people are being convicted, my lord. Well, you may be talking about some cases where it is not proven. They will be talking about other cases where it is proven. So we, I think, have to focus on certain FIRs in which it was not, no positive evidence was led by FIA to show that this Facebook account belongs to the accused. Just focus on those FIRs. My lord. So this is one of them? Yes, my lord. So hang on. Even the Facebook ID. Achha ji. So SIM's evidence was not there. Yes. Facebook evidence, proof was not given. Ownership of cellular device is also not there. Achha ji. Lordship, I want to add one thing. There are two FIRs in which I am the counsel. The only evidence given regarding the connection of the Facebook ID and the accused was that when we arrested the accused, he has given us the password of the Facebook ID. So like if I make an ID of Chatta Saab's name and I'll be giving the password, so how is that the evidence? میں کسی کی بھی نام کی فیس بک آئی ڈی بنا دوں اور جا کے ایف آئی اے میں رپورٹ کروں اور خود پاسورڈ دے دوں اس کا. اچھا, آپ نے بھی پھر بتانا ہے مجھے اپنے یہ جو 2 FIRs ہیں اس کے بارے میں مجھے ایکسپلین کرنا ہے. اپنے آرگومنٹس میں آیا ہے. اچھا, اس میں گزارش یہ ہے کہ 767 پیپل آر بیہائنڈ دا بار. کسی ایک کے اوپر یہ چارج نہیں ہے کہ وہ اپنی فیس بک آئی ڈی آصف تنبولی کے نام سے یوز کر رہا تھا, یعنی اوریجنل نیم سے. کسی ایک کی بھی نہیں ہے, سب کا ایک ہی طریقہ کار ہے. 767 پیپل کا. مجھے نہیں سمجھ. جی سر, کمپلیٹلی لاسٹ آن دس. لارڈشپ کسی کے اوپر نہیں سر. مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں سر. دیکھیے, کریشن, پوزیشن, ٹرانسمیشن, جی سر, یہ آفینسز ہیں نا. یہ بلاسفیمی. جی سر, کریشن, ٹرانسمٹ کرنا, ڈسیمینیٹ کرنا, ڈسیمینیشن سر, اور جو آگے فردر جو ہے وہ لوگوں کو شیئر کرنا. That is dissemination and transmission.
So how would you make sure that the accused device from the word go ends up in trusted hands? My lord, this actually requires recommendations on the investigative regime for digital evidence. I'll be coming to that in my arguments, because there's the International Standardization Organization, the ISO. It's actually laid down guidelines on handling, collection, acquisition, and transmission of digital devices and evidence. And interestingly, the FIA's SOPs and guidelines are not in conformity with that. So, for example, I'll just give a very small example. One of the things that the ISO guideline says is that if a case comes and it's one of digital evidence, then the officer in charge, the investigating agency, has to identify all the potential digital devices and digital evidence. Now, we've seen already in these proceedings, and we've seen in trials, that often the complainant's phone is not even taken in, it's not surrendered, and no forensic examination is conducted. So there and then there's non-compliance of the international standard for handling digital evidence. There are many other such lapses as well. I'll detail them in my own arguments.